اسلام اور بدھ مت 150 سے 200 ملین سال پرانا جراسک سے حالیہ دور فوسل ڈریگن فلائی آج زندہ پائے جانے والے نمونوں سے کسی بھی طرح مختلف نہیں ہے۔ نظریہ ارتقاء یہ دعویٰ کرتا ہے کہ زندہ انواع بتدریج ایک دوسرے سے ارتقاء پذیر ہوئیں، لیکن فوسل ریکارڈ اس دعوے کو واضح طور پر جھٹلا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کیمبرین دور میں جو تقریباً 550 ملین سال پہلے تھا، درجنوں بالکل مختلف زندہ انواع اچانک نمودار ہوئیں۔ اوپر دی گئی تصویر میں دکھائے گئے یہ جاندار نہایت پیچیدہ ساخت رکھتے ہیں۔ سائنسی ادب میں اس حقیقت کو کیمبرین دھماکہ کہا جاتا ہے، اور یہ تخلیق یعنی کریشن کا واضح ثبوت ہے۔ دنیا بھر میں اب تک کوئی بھی عبوری شکل یعنی ٹرانزیشنل فارم دریافت نہیں ہو سکی۔ تمام فوسلز ارتقائی نظریے کے حامیوں کی توقعات کے برخلاف یہ ظاہر کرتے ہیں کہ زمین پر زندگی اچانک اور مکمل حالت میں ظاہر ہوئی۔ برطانیہ کے مشہور ماہر حجریات پیلیونٹولوجسٹ ڈیرک وی ایجر، اگرچہ وہ خود ارتقائی نظریے کے حامی ہیں، اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ نقطہ واضح ہو جاتا ہے کہ جب ہم فوسل ریکارڈ کا باریک بینی سے جائزہ لیتے ہیں، چاہے وہ آرڈرز کی سطح پر ہو یا انواع سپیشیز کی سطح پر، تو ہمیں بار بار تدریجی ارتقاء نہیں بلکہ ایک گروہ کا اچانک ظہور دوسرے گروہ کی قیمت پر نظر آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فوسل ریکارڈ میں تمام زندہ انواع اچانک، مکمل ساخت کے ساتھ اور بغیر کسی درمیانی شکل کے ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ ڈارون کے مفروضات کے بالکل برعکس ہے۔ مزید یہ کہ یہ اس بات کا نہایت مضبوط ثبوت ہے کہ تمام جاندار تخلیق کیے گئے ہیں۔ کسی زندہ نوع کا اچانک اور ہر پہلو سے مکمل حالت میں بغیر کسی ارتقائی جد امجد کے ظاہر ہونا صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ تخلیق کی گئی ہو۔ اس حقیقت کو معروف ارتقائی ماہر حیاتیات ڈگلس فیوٹائما بھی تسلیم کرتے ہیں۔ تخلیق اور ارتقاء یہ دونوں مل کر جانداروں کی ابتدا کی تمام ممکنہ وضاحتوں کو محیط ہیں۔ یا تو جاندار زمین پر مکمل حالت میں ظاہر ہوئے یا پھر نہیں ہوئے۔ اگر وہ مکمل حالت میں ظاہر نہیں ہوئے تو انہیں پہلے سے موجود انواع سے کسی تبدیلی کے عمل کے ذریعے ارتقاء پذیر ہونا چاہیے تھا، اور اگر وہ مکمل حالت میں ظاہر ہوئے تو لازماً انہیں کسی ہمہ طاقت ذہانت نے تخلیق کیا ہوگا۔ فوسلز یہ دکھاتے ہیں کہ جاندار زمین پر مکمل اور کامل حالت میں ظاہر ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انواع کی ابتدا، دی اوریجن آف سپیشیز، ڈارون کے مفروضے کے برخلاف ارتقاء نہیں بلکہ تخلیق ہے۔ نظریہ ارتقاء کا فریب، انسانی ارتقاء کی کہانی۔ نظریہ ارتقاء کے حامیوں کی جانب سے سب سے زیادہ زیر بحث لایا جانے والا موضوع انسان کی ابتدا ہے۔ ڈاروینزم کا دعویٰ ہے کہ جدید انسان بندرنما مخلوقات سے ارتقاء پذیر ہوا۔ اس مبینہ ارتقائی عمل کے دوران، جو بظاہر 40 سے 50 لاکھ سال پہلے شروع ہوا، جدید انسان اور اس کے آباء و اجداد کے درمیان کچھ عبوری شکلیں موجود رہی ہوں گی۔ اس مکمل طور پر خیالی منظرنامے کے مطابق 4 بنیادی درجات بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، آسٹریلوپیتھیکس۔ نمبر 2، ہومو ہیبلس۔ نمبر 3، ہومو ایریکٹس۔ نمبر 4، ہومو سیپینس۔ ارتقائی ماہرین انسان کے نام نہاد ابتدائی بندر نما آباء و اجداد کو آسٹریلوپیتھیکس کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے جنوبی افریقی بندر۔ یہ جاندار دراصل ایک قدیم بندر کی نسل کے سوا کچھ نہیں تھے، جو اب ناپید ہو چکی ہے۔ انگلینڈ اور امریکہ کے 2 عالمی شہرت یافتہ ماہرین تشریح الاعضاء، انیٹمسٹس لارڈ سولی زکرمین اور پروفیسر چارلز آکسنارڈ کی جانب سے مختلف آسٹریلوپیتھیکس نمونوں پر کی گئی وسیع تحقیق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ بندر ایک عام بندر کی نسل سے تعلق رکھتے تھے جو ناپید ہو گئی، اور ان کا انسانوں سے کوئی مشابہت نہیں تھی۔ ارتقائی ماہرین انسانی ارتقاء کے اگلے مرحلے کو ہومو یعنی انسان قرار دیتے ہیں۔ ان کے دعوے کے مطابق ہومو سلسلے کے جاندار آسٹریلیوپیتھکس سے زیادہ ترقی یافتہ تھے۔ ارتقائی ماہرین مختلف فوسلز کو ایک خاص ترتیب میں رکھ کر ایک خیالی ارتقائی خاکہ تیار کرتے ہیں۔ یہ خاکہ محض تصوراتی ہے، کیونکہ کبھی یہ ثابت نہیں کیا جا سکا کہ ان مختلف اقسام کے درمیان کوئی ارتقائی تعلق موجود ہے۔ 20ویں صدی کے اہم ترین ارتقائی ماہرین میں سے ایک ارنسٹ مائر اپنی کتاب ون لانگ آرگیومنٹ میں کہتے ہیں، خصوصاً تاریخی معمہ جیسے زندگی کی ابتدا یا ہومو سیپینس کی ابتدا نہایت مشکل ہیں،
اور ممکن ہے کہ وہ کسی حتمی اور تسلی بخش وضاحت کی مزاحمت کریں۔ آسٹریلوپیتھیکس، ہومو ہیبلس، ہومو ایریکٹس، ہومو سیپینس کی کڑی بیان کر کے ارتقائی ماہرین یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ تمام انواع ایک دوسرے کی آباؤ اجداد ہیں۔ تاہم ماہرین بشریات حجریہ پیلیو اینتھروپولوجسٹس کی حالیہ دریافتوں نے ظاہر کیا ہے کہ آسٹریلوپیتھیکس، ہومو ہیبلس اور ہومو ایریکٹس دنیا کے مختلف حصوں میں ایک ہی وقت میں موجود تھے۔ مزید یہ کہ ہومو ایریکٹس کے طور پر درجہ بند کیے گئے انسانوں کا ایک طبقہ نہایت جدید ادوار تک زندہ رہا۔ ہومو سیپینز نیانڈرتھلینسز اور ہومو سیپینٹ سیپینز یعنی جدید انسان ایک ہی خطے میں بیک وقت موجود رہے۔ 36 یہ صورتحال واضح طور پر اس دعوے کی تردید کرتی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے آباء و اجداد تھے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے ماہر حجریات اسٹیفن جے گولڈ، اگرچہ وہ خود ارتقائی ماہر ہیں، نظریہ ارتقاء کے اس تعطل کی وضاحت یوں کرتے ہیں: اگر ہومنڈس کی 3 ہم اثر شاخیں موجود ہوں جن میں سے کوئی بھی واضح طور پر دوسری سے ماخوذ نہ ہو تو ہماری ارتقائی سیڑھی کا کیا بنے گا؟ مزید یہ کہ ان تینوں میں سے کسی نے بھی زمین پر اپنے قیام کے دوران کوئی ارتقائی رجحان ظاہر نہیں کیا۔ مختصراً انسانی ارتقاء کا وہ منظرنامہ جسے میڈیا اور نصابی کتب میں بعض آدھا بندر آدھا انسان مخلوقات کی تصویروں کے ذریعے یعنی کھلی پروپیگنڈا کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے، در حقیقت کوئی سائنسی بنیاد نہیں رکھتا بلکہ محض ایک کہانی ہے۔ لارڈ سولی زکمین، جو برطانیہ کے نہایت معروف اور معتبر سائنسدانوں میں شمار ہوتے ہیں، نے اس موضوع پر برسوں تحقیق کی اور 15 سال تک آسٹریلوپیتھکس کے فاسلز کا مطالعہ کیا۔ آخر کار خود ارتقائی نظریے کے حامی ہونے کے باوجود وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ حقیقت میں بندرنما مخلوقات سے انسان تک پہنچنے والا کوئی خاندانی شجرہ موجود ہی نہیں۔ زکرمن نے سائنس کا ایک دلچسپ اسپیکٹرم بھی پیش کیا جس میں انہوں نے مختلف شعبوں کو سائنسی سے غیر سائنسی تک درجہ بندی کی۔ ان کے مطابق سب سے زیادہ سائنسی یعنی ٹھوس شواہد پر مبنی علوم کیمسٹری اور فزکس ہیں۔ اس کے بعد حیاتیاتی علوم آتے ہیں، پھر سماجی علوم۔ اسپیکٹرم کے بالکل آخری سرے پر جو سب سے زیادہ غیر سائنسی سمجھا جاتا ہے، ماورائے حسی ادراک ایکسٹرا سینسوری پرسیپشن جیسے ٹیلیپیتھی اور چھٹی حس کے تصورات ہیں، اور آخر میں انسانی ارتقاء آتا ہے۔ زکرمین اپنی دلیل یوں بیان کرتے ہیں: اس کے بعد ہم معروضی سچائی کے دائرے سے نکل کر ایسے مفروضہ حیاتیاتی علوم میں داخل ہو جاتے ہیں جیسے ماورائے حسی ادراک یا انسان کی فوسل تاریخ کی تشریح، جہاں مومن ارتقائی نظریے کا حامی کے لیے ہر چیز ممکن ہو جاتی ہے، اور جہاں پرجوش ماننے والا بیک وقت کئی متضاد باتوں پر بھی یقین کر سکتا ہے۔ یوں انسانی ارتقاء کی کہانی محض چند لوگوں کی جانب سے جو اپنے نظریے سے اندھی وابستگی رکھتے ہیں، دریافت شدہ فاسلز کی جانبدارانہ تشریحات کے سوا کچھ نہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم نے فاسل ریکارڈ کی روشنی میں نظریہ ارتقاء کے ایک بنیادی دعوے کا جائزہ لیا۔ یہ دعویٰ کہ تمام زندہ انواع لاکھوں برسوں میں بتدریج ایک دوسری سے وجود میں آئیں، اپنے ثبوت کے لیے جن عبوری شکلوں کا محتاج ہے، وہ خود فاسل ریکارڈ میں کہیں نظر نہیں آتی۔ میوٹیشنز جو شعاعوں یا کیمیائی اثرات کے نتیجے میں ڈی این اے میں ٹوٹ پھوٹ یا تبدیلی پیدا کرتی ہیں، تخلیق نہیں بلکہ بگاڑ پیدا کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نئی، مکمل اور فعال انواع کو جنم دینے کے بجائے نقص، معذوری اور کمزوری کا سبب بنتی ہیں۔ اگر واقعی زندگی ایک طویل اور مسلسل ارتقائی عمل سے گزری ہوتی تو ہمیں ماضی میں آدھی مچھلی، آدھے رنگنے والے یا رنگنے والے پرندے جیسی بے شمار درمیانی مخلوقات کے فاسلز لازماً ملتے، مگر نہ صرف یہ کہ ان کی تعداد اربوں میں ہونی چاہیے تھی، بلکہ ان کے باقیات فاسل ریکارڈ میں واضح طور پر محفوظ بھی ہونے چاہیے۔ خود چارلس ڈارون نے تسلیم کیا کہ اس کے نظریے کی صداقت کا انحصار انہی عبوری فاسلز پر ہے، لیکن 19ویں صدی کے وسط سے لے کر آج تک بھرپور تلاش
اور جدید سائنسی وسائل کے باوجود ایسی کسی عبوری شکل کا کوئی ناقابل تردید ثبوت سامنے نہیں آ سکا۔ اس کے برعکس فوسل ریکارڈ ہمیں تسلسل نہیں بلکہ اچانک ظہور دکھاتا ہے۔ 1500 سے 200 ملین سال پرانے ڈریگن فلائی کے فوسلز آج کے نمونوں سے مختلف نہیں، اور کیمبرین دور میں بے شمار پیچیدہ جانداروں کا یکدم ظاہر ہو جانا، جسے کیمبرین دھماکہ کہا جاتا ہے، اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ زندگی بتدریج نہیں بلکہ تخلیقی ارادے کے تحت وجود میں آئی۔ یہ تمام شواہد ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ کیا نظریہ حقیقت پر قائم ہے یا حقیقت کو نظریے کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک، اگر آپ اس موضوع کو مزید گہرائی میں سمجھنا چاہتے ہیں، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جدید سائنس، فوسل ریکارڈ اور فکری تجزیہ ہمیں آخر کس نتیجے تک لے جاتے ہیں، تو براہ کرم میری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں، جہاں ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور مزید اہم حقائق کا جائزہ لیں گے۔ تب تک کے لیے غور و فکر جاری رکھیے، سوال اٹھائیے اور سچ کی تلاش میں ثابت قدم رہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔